کہ یہ ہر دفعہ یہ کیسز لے کے آ جانا، اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک غریب سا آدمی ہے اور وکیل بھاری بھرکم کیا ہے حامد علی شاہ صاحب. آپ کو پتہ ہے سائفر کے اندر بھی وہی وکیل ہے. امید ہے کہ آج حامد علی شاہ صاحب جہاں سائفر میں پیش ہوں گے تو وہاں اس کیس میں بھی پیش ہوں گے اور وہاں کے عدالت کو بتائیں گے. جہاں تک بات سائفر کے کیس کی ہے، سائفر کا کیس زمین بوس ہو چکا ہوا ہے. ایویڈنس جتنی پیش کی تھی، جتنی آرگومنٹ دیے تھے، اس میں سے تو ابھی تک کیس نہیں بنا سکا. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ اے ایس آئی کو سزا ہوئی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت. کیا تھا؟ اس نے خفیہ معلومات دی تھی، یعنی باقاعدہ ہینڈ اوور کی تھی، اور وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ گئی. تو اس میں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا بھی اطلاق نہیں ہے. میں آج دیکھ رہا ہوں اس کیس کو منطقی انجام کی طرف چلیں. آج نہیں ختم ہوتا تو آگے آپ کے پاس پھر بدھ اور جمعرات 2 دن ہے. عدالت اس کو روزانہ کی بنیاد پر دیکھے. ہماری طرف سے جو آرگومنٹ ہونے ہیں وہ تو بڑے مائنر سے آرگومنٹ ہے، زیادہ لمبے آرگومنٹ نہیں ہونے. اس ہفتے میں یا تو میں اپیل الاؤ دیکھ رہا ہوں، ایکویٹل دیکھ رہا ہوں اس میں عمران خان صاحب کی. چلیں اگر وہ اپیل ہے ایکویٹل نہیں کرتے تو کم از کم جو ہے جو سزا سسپینڈ ہونے والی بات ہے وہ پاسبل ہے. سر جی، ججز کا تعیناتی کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا. کل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر یہ کیس جو ہے یہ ججز کی تعیناتی نہ کی گئی تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اس کو ذاتی حیثیت میں آنا پڑے گا، میں بلاؤں گا. کیا کہتے ہیں سر، ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ بڑا اہم معاملہ اٹھایا آپ نے. وکلا کی ہڑتال ہم اس کو ٹوٹل سپورٹ کرتے ہیں، لیکن حکومتی وکیل جو ہیں اس میں سپورٹ کیوں کر رہے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ ہم ججز لاہور ہائی کورٹ میں ججز ان کی مرضی کے بھرتی کیے جائیں. اصلاح دہشت گردی کی کورٹ میں، نیب کی عدالت میں ان کے مرضی کے ججز بھرتی کیے جائیں، اور اسی طرح سے الیکشن ٹرائبونل میں ان کی مرضی کا بھرتی کیا جائے. وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بالکل ڈٹ گئے ہیں اور وہ کھڑے ہو گئے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں جو یہ صوبائی حکومت کا کام ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر اپنی مرضی کے جج لگانا. جج جو کہ عدالتوں کا کام آرٹیکل 175 کے تحت وہ عدالتوں کا کام ہے اور وہ عدالتوں نے کرنا ہے. اور اگر نہیں پیش ہوں گی تو پھر چیف منسٹر تیار رہے عدالت کے سامنے عدالت کا سامنا کرنے کے لیے. اور وہ بڑا سٹرونگ کیس ہے، اور میں سمجھتا ہوں انہیں وہ صرف اور صرف چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو مزید کارنر کیا جائے، یہ سیاسی انتقام سے باز آ جائیں سیاسی جماعتیں. ابھی تک انہوں نے سمجھا نہیں ہے کہ سیاسی انتقام میں کل اس گڑھے میں خود بھی پھنسیں گے. پہلے آپ سوچ لیں اس بات کو، اور آپ آج سے نئی شروعات کریں کہ نئی تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا رول جتنا کہ اتنا کیا جائے گا، اور باقی معاملات جو ہے وہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. کافی ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر کا بھی اپنی جگہ اور معاملہ بڑا اہم ہے، لیکن سب سے جو اہم معاملہ ہے وہ ہے کہ پارٹی انتخابی نشان لینا جو ہے یہ آئین کے آرٹیکل 17 کی سپریم کورٹ نے پارٹی انتخابات کی بنیاد پر انتخابی نشان تو لے لیا الیکشن کمیشن نے، لیکن جس سیکشن کے تحت انتخابی نشان لیا ہے وہ آئین سے متصادم ہے. پارٹی کا انتخابی نشان لینا جو ہے وہ پارٹی بین کرنا ہے. آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ پارٹی صرف وہ بین ہو سکتی ہے جو ملک کی سالمیت کے خلاف کرے گی، سوورینٹی اینڈ انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف کرے گی. لاہور ہائی کورٹ پہلے الیکشن نے آرٹیکل 17 میں پولیٹیکل پارٹی کو ایک ایسوسیشن بنا دی ہے. وہ بھی ایک ایرونیس فیصلہ ہے. آج الیکشن کمیشن کا یہ تھا کہ آئی سی اے پینڈنگ ہے، اس آئی سی اے سے کوئی کنسرن نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ میں کنکرنٹ جیورسڈکشن کے اوپر میں نے عدالت کو بتایا، اور ایک اہم سوال میں نے عدالت کے سامنے یہ بھی رکھ دیا ہے کہ سپریم کورٹ میں ریزرو سیٹوں والا ہے، ریزرو سیٹوں کی بھی الٹرا واری جو ہے وہ کئی پینڈنگ نہیں ہے. عدالت جو بھی تاریخ دے اس تاریخوں کے جواب داخل نہیں کیا، نہ وفاق نے نہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے. صوبہ پنجاب کو نوٹس ہوا، دوبارہ صوبہ سندھ کو، صوبہ بلوچستان کو الیکشن کمیشن موجود تھا، پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو بھی نوٹس ہوا ہے. اور عدالت کے سامنے یہی بتایا ہے کہ اگر پارٹی سمبل نہیں ہے تو مخصوص نشستیں نہیں لے سکتے. وہ سیکشن 104 اور رول 94 کہتا ہے جب مخصوص نشستیں بھی نہیں لے سکتے اس کا مطلب ہے پارٹی بین ہو گئی ہے. پارٹی بین ہو نہیں سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف ملک کی آپ کو پتہ سب سے بڑی جماعت ہے. عدالت نے آخری موقع دیا ہے دونوں باقی فریقین کو کہ وہ جواب داخل کرے. میں نے الیکشن کمیشن کا خاص طور پر کہا کہ سب سے بڑا جو قصوروار ہے وہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جواب داخل کرنا چاہتا ہے وہ دے، اور ان کا جو بھی اعتراضات ہو گئے دور کریں گے. اور میں تو آج تیاری کر کے آیا ہوں کہ آج ہی اس کو ختم کریں. یہ بہت اہم معاملہ ہے، اور اگر
سیکشن 215 آئین سے متصادم قرار دے دیتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اپنی جگہ واپس آ جاتی ہے. جب پاکستان تحریک انصاف واپس آ جائے گی چونکہ انہوں نے الیکشن لڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کے طور پر ہی, تو ریزرو سیٹیں بھی سارے کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. سماعت اب 5 جون کے لیے ملتوی ہوگی. اچھا, سائفر کیس کی بھی آج سماعت ہے, اس کا بھی فیصلہ محفوظ ہو دیکھیں سکتا ہے. میں اور ٹیرین وائٹ کا دوبارہ کیس جی میں پہلے ٹیرین وائٹ کا آپ کو بتاتا چلوں. ٹیرین وائٹ والا کیس اب بہت مضبوط سٹرونگ پوزیشن پہ آ گیا ہوا ہے. نواز شریف کا تاحیات نااہلی والا جو آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کے حوالے سے وہ عدالت نے کہہ دیا ہے کہ کورٹ ڈیفائن ہی کوئی نہیں ہے, تو اس لیے لاہور ہائی کورٹ کا اختیار بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا اختیار بھی چلا جائے گا. آج آپ دیکھ لیجئے گا 3 اہم باتیں سامنے آنی ہیں. سب سے پہلا جو سوال وہ آنا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے لیٹسٹ فیصلے کے بعد یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں. پھر وہ یقیناً سوال آئے گا کہ ڈویژن بینچ جسٹس محسن اختر کیانی اور سردار اسحاق صاحب نے چونکہ بینچ نیا کانسٹیٹیوٹ کر دیا ہے چیف جسٹس نے, اب میرا نہیں خیال ہے کہ اس عدالت شاید ٹیکنیکلٹی کی طرف نہ جائے, لیکن اسی بنیاد کے اوپر اس فیصلے آنے کے بعد یہ درخواست ناقابل سماعت ہو گئی ہے اور یہ درخواست قابل اخراج ہے. اور آج اگر بحث کی گئی اس بارے میں اور یہ ساری چیزیں پوائنٹ سامنے رکھے گئے تو یہ والا جو پوائنٹ ہے ٹیرین وائٹ کے اندر کہ 62(1)(f) کے تحت کوئی عدالت نہیں ہے, سپریم کورٹ کے لیٹسٹ فیصلے کی بنیاد پر یہ ختم ہو جائے گا. ورنہ وہ سوال سارے رہنے ہیں کہ ڈویژن 3 ممبر بینچ میں سے 2 ممبر جج نے آلریڈی ڈسمس کر دی تھی. اور ویسے بھی یاد رکھیے گا